بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ سے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کرنے والے ہیں جس نے روایات کے مطابق جادو کی دنیا میں ایسی شہرت حاصل کی ہے کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد 21ویں صدی کے انسان بھی اس کے افسانہ کردار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جسے آج کا انسان سامری جادوگر کے نام سے جانتا ہے۔ یہ شخص کون تھا، اس کا اصل نام کیا تھا اور اس کی وجہ شہرت کیا تھی؟ دورہ قدیم اور دورہ حاضر کے موقع کی اس کی تنزرہ کردار کی کیا سوچ رکھتے ہیں، ان سب کے بارے میں آج ہم ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معروف چینل اردو پروڈکشن میں خوش آمدید۔ نئے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ قوم بنی اسرائیل ایک طویل مدت سے فرعون کے ظلم و ستم میں پس رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مبعوث فرما کر ان میں بھیجا تاکہ وہ انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق پیش کی اور مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو وہاں سے جانے دیں، مگر فرعون نے اس پر انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے شہر پر نشانی کے طور پر مختلف آفتیں نازل کی تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکے، مگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیشہ وعدہ کر کے منحرف ہو جاتا تھا۔ بالآخر کئی آفتوں کے بعد فرعون رضامند ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے مصر سے ہجرت پر آمادگی ظاہر کی۔ اس کا ایک وزیر حامان نامی تھا۔ اس نے فرعون کو بہکایا اور لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو وہاں سے جانے روکنے کی ترغیب دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو فرعون اپنے عہد سے پھر گیا اور اس نے انہیں روکنے کے لیے تعاقب کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بے عہدی کی سزا اس طریقہ سے دی کہ وہ سمندر میں اپنی لشکر سمیت غرق ہو گیا، جبکہ بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ صحرائے سینا کے کنارے پر پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور کے دامن میں قیام پذیر ہوئے۔ جب یہ قیام طویل ہوا تو قوم میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور بد امنیاں ظاہر ہونے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں روزانہ سمجھایا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تلقین کیا کرتے۔ اسی قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ 30 دنوں کے اعتکاف کے لیے کوہ طور پر تشریف لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی بجا لانے کا فیصلہ کیا اور اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم پر اپنا نائب مقرر کیا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ قوم کا پورا خیال رکھیں اور انہیں روزانہ نیکی کا درس دیا کریں اور انہیں ہر قسم کی برائی اور غلامی سے باز رکھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے جیسی انہیں ہدایت دی گئی۔ حضرت موسیٰ اس پر مطمئن ہو کر کوہ طور کی چوٹی پر تشریف لے گئے۔ یہ جان لو کہ صحرائے سینا کا جزیرہ نما علاقہ خلیج سویج اور خلیج عقبہ سے گھرا ہوا ہے اور اس کے شمال میں بیاں تیاں ہے۔ یہ کبھی افریقہ کو عرب کے شمالی اور جنوبی حصہ سے ملائے ہوئے تھا۔ اس کے جزیرہ نما میں سینا کا کوہستانی سلسلہ ہے۔ اس میں 3 علیحدہ علیحدہ پہاڑ ہیں۔ پہلا کوہ سرین، دوسرا شمیر، تیسرا کوہ کتھران ہے۔ اس کی 2 چوٹیاں ہیں، شمالی چوٹی کوہراب اور جنوبی چوٹی کو جبل موسیٰ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں مذکور طور سینا سے مراد یہی کوہ کتھران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوندی سے اعتکاف اختیار کیا اور خاموشی سے اپنے رب کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف جب حضرت ہارون اپنے بھائی کی ہدایت کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دینے لگے، وہ قوم کی نگرانی اور تربیت کا پورا خیال رکھتے تھے۔ جب کچھ دنوں تک قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نہ پایا تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ وہ اپنے رب کے حکم سے گئے ہیں، جلد ہی واپس آ جائیں گے۔
قوم پہلے تو یہ جواب پا کر مطمئن ہوگی، مگر جلد ہی ان میں چہمگوئیاں اور وسوسے پیدا ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ انہیں اس ویران اور دلک صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ جب کچھ دن اور گزرے اور انہوں نے حضرت ہارون کو گھیر لیا، سخت روی سے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ہیں اور کب تک واپس آئیں گے؟ حضرت ہارون نے سچ بیان کر دیا کہ انہیں رب و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ 30 دنوں کے لیے تنہائی کا اعتکاف کریں۔ اس لیے وہ کسی نامعلوم جگہ پر اعتکاف کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں مقررہ پر وہ یقین واپس لوٹ آئیں گے۔ تم لوگ اس بارے میں فکر نہ کرو، وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والے ہیں۔ قوم کے لوگوں کو جب حقیقی بات کا علم ہوا تو انہوں نے دنوں کا شمار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کس دن تک واپس لوٹیں گے؟ چونکہ خدا کی طرف سے قوم بنی اسرائیل کی آزمائش مطلوب تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اعتکاف میں 10 دن کا اور اضافہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی ہدایت پر سرخم کیا اور 30 دن مکمل ہونے کے بعد مزید 10 دنوں کا اعتکاف جاری رکھا۔ دوسری طرف جب قوم بنی اسرائیل نے دنوں کا شمار 30 تک پورا کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی راہ دیکھنے لگی۔ جب 31واں دن نمودار ہوا تو ان کے انتظار کی ہمت جواب دینے لگی۔ قوم میں ہر طرف کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ ایسے ہی کچھ مفسد لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں جان بوجھ کر ہرے بھرے شہر سے نکال کر یا لاحق و دھک صحرا میں چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اس افواہ کے پھیلنے سے لوگوں میں بددلی اور بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہترا سمجھایا کہ کیا رب نے انہیں اس وقت چھوڑ دیا تھا جب وہ ایسے مقام پر پھنسے ہوئے تھے جہاں سامنے سمندر کا پانی اور پیچھے ظالم فارعون کے لشکر تھے۔ وہ رب انہیں صحرا میں یوں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ جب ہارون علیہ السلام کی نصیحت و وعظ کا کچھ اثر نہ ہوا تو لوگوں میں بے یقینی پھیلنے لگی۔ جب بنی اسرائیل کا گروہ مصر سے نکلنے کے لیے صحرائے سینا کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت سمری قوم کا ایک باشندہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہ شام کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ حالات نے اسے مصر پہنچا دیا تھا۔ روایت ہے کہ یہ شام میں مختلف نوع کے بت تراشا کرتا تھا، بڑا ماہر فن تھا۔ اپنے فن کو منوانے کے لیے فارعون کے دربار میں پہنچا مگر وہاں اسے موقع نہ مل سکا۔ قرآن مجید میں اسے سامری کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس شخص کا نام موسیٰ بن ظرف تھا۔ وہ السامری کے لقب سے مشہور تھا اور اس کا تعلق حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یشاکر کی نسل سے تھا۔ سامری نے اپنی بنی اسرائیل کی پریشانی کا حال دیکھا تو اسے خیال آیا کہ اچھا موقع ہے، وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے ڈھیر ساری داد سمیٹ سکتا ہے۔ چونکہ وہ ملک شام کے معبودوں کے مجسموں سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے یہ خیال کیا کہ اگر وہ اس وقت انہیں معبود کا مجسمہ بنا کر دے گا تو وہ لوگ بہت خوش ہوں گے اور اس کے فن کی بھی خوب تعریف کریں گے۔ اس نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ معبود کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کی عبادت و پرستش سے قاصر ہو۔ تمہارے سب معبود مصر میں رہ گئے ہیں اور اپنے معبودوں کی غیر موجودگی کے باعث تم لوگ کو اطمینان حاصل نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کی بات کو سنا اور اس کے مفارضے کو صحیح جانا کہ وہ واقعی اپنے معبود کی غیر موجودگی کے باعث اس اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر ان کا معبود ان کے ساتھ ہوتا تو ان پر ایسی کیفیت طاری نہ ہوتی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو معبود بنا سکے۔ اس نے لوگوں سے کہا اگر وہ اپنے سونے اور چاندی کے زیورات اسے دیں تو وہ ان کے لیے ان کے خدا کی مجسم صورت بنا سکتا ہے۔ اس کی بات قوم کے اندر پھیل گئی اور بے شمار لوگوں نے اپنے اپنے زیور اس کے حوالے کر دیے۔ اتفاق سے یہ کام اتنی خاموشی سے پایا تکمیل کو پہنچا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی کانو کان خبر تک نہ ہو سکی۔ سامری نے اپنے خیمے میں ایک بڑا کراہے میں زیورات کو ڈال کر انہیں پگھلایا اور دن رات کی محنت کے بعد اس سے ایک بچھڑے کی صورت میں بھرا بت بنا لیا۔
مصر کا ایک دیوتے کا نام ہورس تھا۔ اس کا چہرہ گائے کی شکل کا تھا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات اور سونا لے کر جو بت بنایا تھا اس ہورس کی ہم شکل تھا۔ اس کا کمال مہارت کا نمونہ یہ تھا کہ وہ دیکھنے میں نہایت زیادہ زیب اور دلکش معلوم تھا۔ اس میں دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ اندر سے بالکل کھوکھلا تھا اور جب ہوا اس کی موقعت سے داخل ہو کر منہ کی طرف سے نکلتی تو وہ عجیب سی آواز پیدا کرتی تھی۔ جب بچھڑا تیار ہو گیا تو اس نے اس قوم بنی اسرائیل کے حوالے کر دی اور ہدایت کی کہ کس سمت میں کیسے رکھا جائے۔ اس کا منشا یہ تھا کہ ہوا کی سمت درست رہے اور بچھڑے کے منہ سے آواز نکلتی رہی۔ اس دور میں یہ کچھ بڑی بات نہیں تھی۔ 15ویں صدی قبل مسیح میں اینوتب سوم کے عہد میں اس کے امیر امارت نیسی تھی بس کے مغربی میدان میں فرعون کے 2 ایسے مجسمے بنائے تھے جن کے پیٹ سے طلوع آفتاب کے وقت آواز نکلتی ہے۔ اسی فارمولا کے مطابق سامری نے بچھڑے کو بنایا تھا۔ قوم بنا اسرائیل چونکہ ایک عرصے سے مصر میں رہی تھی اور وہاں بھرے بھرے معبودوں میں بتوں کی پرستش کو دیکھ چکی تھی اور ان میں سے کچھ لوگ بت پرستی میں مبتلا بھی رہے تھے۔ انہوں نے جب ہورس نامی دیوتا کے اس سنہری بچھڑے کو دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ وادی سینا کے بیچوں بیچ ایک بڑا چبوترا بنایا ہوا تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی جاتی تھی۔ انہوں نے وہ بچڑا وہاں لا کر نصب کر دیا اور اعلان کر دیا، یہ ہمارے خدا کی مجمع سے صورت ہے، ہمیں اپنے دلوں کا سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس کی پرستش کرنا ہے تاکہ ہمارا خدا ہماری نجات کی کوئی راہ نکال سکے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ جلدی سے وہاں پہنچے اور لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس ہاتھ سے بنائے ہوئے ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور اپنے سچے رب کی غضب کی دعوت دیتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی تنبیہ سن کر وہ لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے، مگر اتفاق سے اسی وقت ہوا سنہری بچھڑے کے بدن میں سے گزری اور اس کے منہ سے عجیب سی خرخراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ سامری نے بے آواز بلند کر کہا، اے لوگوں اپنے معبود کی قدرت دیکھو، وہ تم سے اس بچھڑے کی معرفت گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ایسی انہونی چیز تھی کہ قوم بنی اسرائیل کے بے شمار لوگوں حضرت ہارون کی نصیحت اور وعید کو فراموش کر کے اس سنہری بچھڑے کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اسے اپنے معبود تسلیم کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام یہ دیکھ کر غصے میں آ گئے اور چاہا کہ اس سنہری بچھڑے کے بتے کو وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ جو ہی وہ آگے بڑھے تو قوم کے لوگ آرے آئے اور چیخ کر بولے، اے ہارون تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم اس سے دور رہو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ۔ حضرت ہارون نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہیں اسے کام سے روکنے کی کوشش کی تو وہ ہتھے سے اکڑ گئی اور انہوں نے حضرت ہارون کو زد و کوب کیا۔ بنی اسرائیل کے ایمان یافتہ لوگوں نے انہیں ان کے ہاتھوں سے چھڑایا اور ان کے خیمے تک پہنچایا۔ وہ بولے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان کے منہ مت لگیں، یہ لوگ سرکش اور نافرمان ہو گئے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ کیا گناہ کر رہے ہیں۔ آپ بلا وجہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں اور حضرت موسیٰ کی واپسی کا انتظار کریں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور روزانہ انہیں شرک سے روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر بنی اسرائیل اس سنہری بچھڑے کی اقلیت میں ایسے اندھے ہو گئے تھے کہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ قوم کے 12,000 لوگوں کو اس بچھڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا تھا اور وہ اس کے گرد رقص کرتے ہوئے پرستش کیا کرتے تھے۔ وہ شراب پیتے اور بے ہود ہو کر برہنہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو قدم با قدم سمجھایا، ان کو کفر و شرک سے منع کیا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ دوسری طرف 40 دن کے اعتکاف مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور انہیں پتھر کی الواح پر تورات کے احکام دیے جو قوم موسیٰ کے لیے شریعت مقرر کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ان الواح کو اپنے سینے لگایا اور اپنے رب سے واپسی کی اجازت کے منتظر ہوئے۔ کچھ وقت گزرا تو رب تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے موسیٰ تیرے پیچھے تیری قوم تو گمراہ ہو گئی ہے
وہ شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے بارگاہ الہی میں گر پڑے اور رحم کی درخواست کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ واپس جائیں اور قوم کو توبہ کے لیے کہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشانی اور غصے کے عالم میں کوہ طور سے واپس روانہ ہوئے۔ جب وہ وادی کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہ عجیب منظر دیکھا کہ قوم کی بڑی تعداد ایک سنہری مجسمے کے گرد رقص کر رہی ہے، ناچتے ہوئے اسے سجدے کر کے اسے دعا مانگ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر جلال میں آئے، انہوں نے غصے کے عالم میں سینے سے لگائی ہوئی تورات کی الواح تختیاں زمین پر پھینک دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون کی طرف بڑھے اور طیش کے عالم میں ان کی دھاری اور بالوں کو پکڑ کر انہیں گھسیٹا اور پھر انہیں مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون نے اطاعت میں سر جھکا دیا اور کوئی مدافعت نہ کی۔ ایمان یافتہ لوگوں نے حضرت ہارون کو اور موسیٰ کو روکا اور کہا اس بات میں بھلا ان کا کیا قصور ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا کیا تم انہیں اس کام سے روک نہیں سکتے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا میرے بھائی، میں سچ کہتا ہوں میں نے انہیں بہتریا روکا مگر یہ میری جان کے در پہ تھے، میں تنہا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ ایمان یافتہ لوگوں نے اس بات کی گواہی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھا بچھڑے کے پاس پہنچے اور اسے لات مار کر زمین پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ گمراہ مشرک لوگ رک گئے اور کچھ نہ بولے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا تم لوگوں کو یہ بات کس نے سکھائی کہ تم اپنے سچے رب کو چھوڑ کر اس ہاتھ سے تراشے ہوئے چیز کو اپنا معبود بناؤ؟ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ سامری نے ہمیں یہ سب سکھایا اور اس نے یہ معبود ہمارے لیے بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلوایا اور اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سامری نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو ایک فنکار شخص ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی غیر موجودگی میں خود کو گمراہ اور بے چین کر لیا تھا۔ انہوں نے گمان کیا کہ شاید آپ انہیں اس ویرانے میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور وہ اب یہی بھوک و پیاس سے دم توڑ دیں گے، لہٰذا وہ اپنے خدا کو پکارنا چاہتے تھے۔ میں خدا کی مجسم صورت بنانے کا ماہر ہوں، لہٰذا میں نے ان کے سامنے پیشکش رکھی اور انہوں نے اسے قبول کیا۔ پھر جب میں نے اس بچھڑے کو بنایا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس میں وہ مٹی اٹھا کر ڈال دو جو میں نے آپ کے قدموں کے نیچے اٹھا کر سنبھال رکھی تھی۔ وہ سب اسی کا کرشمہ تھا کہ وہ بچھڑا آوازیں نکالتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نادان شخص، تو ایسے کام کو اپنا فن کہتا ہے جو دوسروں کو بہکاتا ہے، وہ انہیں جہنم کے گھروں میں دھکیل دیتا ہے، تو نے اس لوگوں کو مشرک بنا ڈالا۔ سامری نے کہا اے نبی، اگر وہ بچڑا بول پڑا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لوگ اس دلکش اور مہیسرا کول صورت دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو گئے تھے اور اسے اپنا رب مان لیا تھا، تو میں نے انہیں ایسا کرنے کا تو نہیں کہا۔ اگر لوگوں نے اسے اپنا خدا سمجھا تو وجہ صرف یہی تھی کہ وہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ کسی اندیکھے خدا پر ایمان لانا اور اس کے بس کی بات نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش خیال کرتے ہوئے اسے فوراً وہاں سے نکال جانے کا حکم دیا۔ سامری وہاں سے الگ ہو کر کہیں چلا گیا۔ ایک روایت ہے یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا اے میری قوم، اب تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم اپنے سچے رب کے حکم کو دل و جان سے قبول کر لو۔ قوم کو اپنے کیے پر شرمندگی ہونے لگی اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم اپنے رب کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا وہ لوگ دو حصوں میں الگ ہو جائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش کی اور سجدہ کیا اور اسے اپنے خدا تسلیم کیا، اور وہ سب ایک طرف ہو جائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس عمل کو اپنے رب کی نافرمانی سمجھا اور اس کام سے گریزہ کیا، وہ الگ ہو جائیں۔ جب لوگ الگ الگ ہو رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنہری بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ایک بڑا الاؤ جلا کر ان ٹکڑوں کو ان میں جلا کر خاکستر کر ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے تمام راہ کو اٹھا کر سمندر کے پانی میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سب کام کر رہے تھے تو باغی گروہ میں سے کسی کی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ انہیں روک سکے، حالانکہ وہ حضرت ہارون کو اس کام سے روکنے کے لیے ہلاک کرنے پر اتر آئے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو ٹھکانے لگانے کے بعد قوم سے کہا، تمہارے شرک کی سزا یہ ہے کہ تم توبہ کرو، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا ان پر لازم ہے وہ ان سب مشکرین کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ یہی تمہاری نجات کی اکلوتی راہ ہے، ورنہ تم سب کے سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ اس کام میں ایمان یافتہ لوگوں نے ذرا بھی کوتاہی اور رحم دلی سے کام نہیں لیا۔ باپ بھائی بیٹوں کو ہلاک کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں لرزش تک پیدا نہ ہوئی۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر ساتھ لے گئے، اور یہ سب لوگ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کی طرف سے معافی طلب کرتے ہوئے یہ معافی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کے گناہ معاف فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن کر نیک اور ایمان یافتہ 70 معزز آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر توبہ و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی واحد معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو خدا مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر وہ ایمان لانے کی بجائے وسوسے کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے کہا، اپنے کانوں پر یقین کرنے کی بجائے آنکھوں کے یقین کو ترجیح دی۔ یہ 70 آدمی یک زباں ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ ان کی یہ فرمائش سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خوف الہی سے کانپنے لگے۔ انہوں نے ان 70 ایمان یافتہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم کے معزز لوگوں، کیا تم ابراہیم، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے رب پر یقین نہیں رکھتے؟ معزز نے یک زباں ہو کر کہا، بے شک ہم یقین رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، کیا ان برگزیدہ ہستیوں نے کبھی ایسی خواہش کا اظہار کیا جو تم کر رہے ہو؟ جبکہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ اور منتخب لوگ تھے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تم حد سے بھرنے والے ہو اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو۔ وہ لوگ یہ سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، تم ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر ہمارے یقین کو مت آزماؤ۔ اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، ہم اس کی آواز اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، تو بھلا ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بجایا کہ یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑے رہے، ہمیں خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے ہمیں سب کچھ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا بجھایا، مگر یہ ناداں اور ناسمجھ لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کیا۔ اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے، اور یہ 70 کے 70 آدمی لمحہ بھر میں ہلاک ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی قدرت خداوندی سے اس وقت گنو خوف سے بادل چھا گئے اور اس میں بجلی کڑکنے لگی۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ پروردگار ان لوگوں کی غلط آزمائش سے جلال میں آ گیا ہے اور قریب ہے کہ وہ اپنے غیظ و غضب سے ہمیں ہلاک کر دے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے توبہ و استغفار کے لیے کہا، مگر وہ تو دیدار الہی کی ضد پر اڑے ہوئے تھے، ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ اسی لمحے زوردار انداز میں بجلی کڑکی اور 70 افراد لمحہ بھر میں ہلاک ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ سب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر وہ ان 70 افراد کے بغیر واپس لوٹے تو قوم کے لوگوں میں ان سے سوال و جواب کریں گے اور وہ انہیں کیا جواب دیں گے؟ قوم کے لوگوں ان کی بات پر یقین کیسے کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں سربجود ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کے لیے رحم اور مغفرت کی دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دلوں کا حال مخفی نہیں رہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہے بغیر ان کی دعا قبول کی اور ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا، کیونکہ وہ ذات پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ان لوگوں نے اپنی ناسمجھی کی معافی مانگی اور دوبارہ زندگی ملنے پر رب و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کرتے ہوئے سنہری بچڑوں کی پرستش کرنے والوں کے گناہ گاروں
وہ روز آخرت میں پوچھ گچھ کے لیے معاف کر دے۔